یہ پیروں کے ڈبے اور ان کے درباروں کے ڈبے آپ لوگوں نے بھرے ہوئے ہیں۔ پینے کا پانی جس ملک میں نہیں عوام کو ملتا، اس ملک کے درباروں کو جو ہے آپ عرق گلاب اور خوشبوؤں کے ساتھ غسل دیتے ہیں۔ اور جو درباروں پہ ڈبے رکھے ہیں، اتنے ریک اتنے ڈبے پڑے ہیں، ان میں پیسہ ڈالتے ہیں لوگ جا کے، خدا کے واسطے وہ پیسہ نہ ڈالیں، یا اس کے مجاور کھائیں گے یا محکمہ اوقاف کھائے گا اور اس کو لٹیں گے اس پیسے کو، اور اس سے وہ تباہی و بربادی مچائیں گے۔ بالکل کوئی جو ہے، ہم فون پہ بھی دم نہیں کرتے کسی کو، نہ ہم فون پہ استخارہ بتاتے ہیں، نہ ہم فون پہ کسی کو جانا اس طرح کریں، نہ ہم جنات نکال سکتے ہیں۔ محمدی روحانی قافلہ، محمدی روحانی قافلہ۔ اسلام نے استخارے کا بھی سسٹم بتا دیا۔ استخارہ ہر بندہ کوشش کرے خود کرے۔ ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ اسی لیے اس کی پابندی رکھی ہے کہ ہمارا کوئی استخارہ سسٹم یہاں پر نہیں ہے۔ غیبی باتوں کا ہمیں کیا پتہ ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے استخارہ کی، نفل پڑھو، وہ دعا پڑھو اور استخارہ کرو۔ ہم لوگوں کے بوجھ اپنے سر پہ کیوں ڈالیں؟ میں نے اس لیے اس ادارے کے علماء کو تمام کو منع کیا کہ آپ نے استخارہ نہیں کسی کو رکھ کے دینا۔ ہمارے لیے نہ کوئی ہمارے پاس استخارے کے لیے آئے، ہمارے پاس آنا ہے قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آنا ہے۔ نہ ہم غیبی باتیں بتاتے ہیں، نہ غیبی علم ہم جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی شعبہ بازی والا سسٹم ہے۔ اللہ کو جواب ہم نے دینا ہے بھائی۔ استخارے والے فی سبیل اللہ استخارہ کرا رہو، چھوڑو ان چکروں میں، خود استخارے کرو نا، حدیث سے رجوع کرو۔ حدیث میں لکھا ہے استخارے کا طریقہ، اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتا مجھ سے حاصل کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھ سے لازمی استخارہ کرانا ہے۔ لہذا دم درود بھی ہم نہیں کرتے، دم درود بھی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ اگر کچھ سمجھتا ہے کہ میں مرکز محمدی روحانی قافلہ پہ جا کے دم کرا لوں، درود کرا لوں، کوئی غیبی چیزیں پوچھ لوں، یا میں وہاں سے کچھ اس طرح کی معاملات لے کے آؤں گا، بالکل یہاں پہ وہ چیز نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دعا اجتماعی کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین پہ، کس کی دعا پہ میری بھی بن جائے اور آپ کی بھی بات بن جائے۔ وہ تو سننے والا ہے نا، وہ تو امیر غریب کی سنتا ہے، عالم کی بھی سنتا ہے، غیر عالم کی بھی وہ سنتا ہے۔ تو دعاؤں کو مانگیں، دعائیں مانگیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنی بڑی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قوم بھولی ہوئی ہے اس کو۔ یہ ہر بندہ پڑھے نا، کیوں نہیں وہ پڑھتا؟ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بابے کے پاس جانا ہے، اسے استخارہ کرانا ہے، اسے تعویذ لینا ہے۔ یہاں پہ نہ تعویذ دیا جاتا ہے، نہ استخارہ کیا جاتا ہے، نہ ہی ہم یہاں پہ دم درود کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بھی تکلیف ہے تو وہ مسنون دم حدیث مبارک سے نکالے اور خود کرے۔ 4 کل شریف خود پڑھے، آیت الکرسی خود پڑھے، سورہ فاتحہ خود پڑھ کے دم کرے۔ بالکل کوئی جو ہے، ہم فون پہ بھی دم نہیں کرتے کسی کو، نہ ہم فون پہ استخارہ بتاتے ہیں، نہ ہم فون پہ کسی کو جانا اس طرح کریں، نہ ہم جنات نکال سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس یہ قوت و طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی بات ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر کہ میری امت کا یہ کام ہے، جو مجھ سے سیکھا ہے یا میرے احکامات ہیں قرآن و سنت کے، یہ جہاں جہاں تک اس کی ہمت اور طاقت ہے یہ پہنچائے۔ اس کا مفہوم بیان کیا میں نے آپ کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کا۔ اس کے علاوہ جی میں، اور یہ مت سمجھیں کہ یہ چادر امام میں نے کیا تو میں بہت بڑا پارسا ہوں، وہ تو ایک ٹوپی رکھا ہوا اور سر ننگا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہو، یہ تو ایک گیٹ اپ ہے، ایک لباس میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں اس سے دھوکہ دیتا ہوں آپ کو تو مجھ جیسا رازن اور ڈاکو کوئی بھی نہیں ہے۔ میری بات کو بھی پہلے تولو، شریعت کے اندر دین کے اوپر تولو، آیا اس پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ اس قرآن کے مطابق بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہے، یہاں پر جو ہے نا مسئلہ دین کا ہے۔ ہم سونا خریدتے ہیں تو سونے والے سے پوچھتے ہیں اس کا یہ کیا اس کا ہے، پھر چیک کرواتے ہیں کہ اس میں تانبا تو مکس نہیں ہے۔ دین کی بات جو ہے اس کے اندر ہماری بغیر تحقیق کے بات چلتی ہے۔ میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر کے آپ کو کہتا ہوں، خدا را اپنے دین کو بچاؤ۔ دین اور شریعت کی بات جو ہے، میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہے، پہلے اس کو اس کے اندر دیکھیں، بات ہے تو بات مانیں، کیونکہ بات میری نہیں ہوگی یا کسی عالم کی نہیں ہوگی یا کسی پیر کی نہیں ہوگی، بات ہوگی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کسی پیر کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، دین میرے اللہ کا ہے۔ یہ عجب مذاق بنا ہوا ہے دین کے اندر جو ہے نا جی، کوئی استخارے کر رہا ہے، کوئی دم درود کر رہا ہے، کوئی غیبی باتیں بتا رہا ہے، کوئی جن پکڑ رہا ہے، کوئی بھوت پکڑ رہا ہے۔ دین کے ساتھ دین کے چہرے کو مسخ کر دیا ان لوگوں نے، اور انشاءاللہ میں اسے عالمی سطح پر اس آواز کو لے کے جاؤں گا۔ میں مخلص اور محب
امت علماء جو ہیں، اس امت کے جو درد رکھنے والے جو علماء ہیں، میں ان تک بھی یہ اپنا میسج لے کے جاؤں گا کہ ان لوگوں کی تردید کی جائے جو جعلی یہ والے کر رہے ہیں، استخارے کر رہے ہیں، جعلی دم ڈال رہے ہیں اور اس قسم کے چکر جائیں۔ دم وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ دم آپ خود کریں۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتا، بڑا آسان کام ہے، جس کو کوئی بھی تکلیف ہے سر سے لے کے پاؤں تک، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی پرابلم آتی ہے کھانے پینے کے اوپر، سورہ فاتحہ شریف ایک دفعہ پڑھ کے آپ وہ کھا پی لیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جادو ٹونا کیسے آ سکتا ہے؟ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو 4 کل پڑھتا ہے، اس پہ جادو ٹونا کیا اثر کرے گا؟ یہ ہٹیاں کھلی ہوئی ہیں لوگوں کی اور عوام نے کھولی ہوئی ہیں، جو ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور جو درباروں پہ ڈبے رکھے ہیں، اتنے ریک اتنے ڈبے پڑے ہیں، ان میں پیسہ ڈالتے ہیں لوگ جا کے۔ خدا کے واسطے وہ پیسہ نہ یا اس کے مجاور کھائیں گے یا محکمہ اوقاف کھائے گا اور اس کو لٹیں گے اس پیسے کو اور اس سے وہ تباہی و بربادی مچائیں گے۔ آپ اس ڈبے میں پیسہ ڈالنے کے بجائے یہ آپ کسی غریب کے دروازے پہ دستک دے کے اس کو دے، خدا کی قسم آپ پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اس کام کو کر کے تو دیکھیں، یہ ڈبے آپ لوگوں نے بھرے ہوئے ہیں، عوام نے۔ اس سے مراد یہ مسجد میں لوگ بیٹھے نہیں، میں پوری عوام سے مخاطب ہوں، اس ٹائم پوری دنیا میرا میسج لے رہی ہے۔ یہ پیروں کے ڈبے اور ان کے درباروں کے ڈبے آپ لوگوں نے بھرے ہوئے ہیں۔ مسجدوں کو پیسہ دیں، مدارس کو پیسہ دیں، علماء جو بیچارے 10-10 ہزار 15-15 ہزار سیلری لے رہے ہیں، ان کی خدمت آپ چھپ کے کر دیں۔ آپ اپنے محلے گلی میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، جا کے ان کو جا کے دے دیں۔ آپ نے جا کے لازمی درباروں پہ بھرنے ہیں پیسے، مت بھریں۔ میرے جتنا میں نے اس پاکستان کے اندر آنکھ کھولی ہے اور میں جتنا درگاہی نظام کو جانتا ہوں، میں جو ہے ہر اس بندے کی قدر کرتا ہوں۔ میں خود بھی جو ہے نا، میں ایسے لوگوں کے ہاتھ چوم لیتا ہوں جو قرآن و سنت پہ پورا اترتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ لیکن غلط بات جو ہے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ بالکل جو ہے یہ نہیں ہونی، اور جو ہو رہی ہے اس کی تردید کرتا رہوں گا آخری دم تک۔ یہ ڈبے بھرنے چھوڑ دیں درباروں کے، غریبوں میں تقسیم کریں۔ اور میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سرکاری سطح پر بھی وہی ڈبوں کا پیسہ جو ہے اس سے عرق گلاب لے کے دربار کو دھوتے ہیں اور عرس سے پہلے آپ وہاں پہ غسل دیتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں ڈالتے ہیں۔ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کا پانی سندھ کے علاقہ کے اندر چلا جائیں، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، پینے کا پانی جس ملک میں نہیں عوام کو ملتا، اس ملک کے درباروں کو جو ہے آپ عرق گلاب اور خوشبوؤں کے ساتھ غسل دیتے ہیں۔ اسلام کا مذاق بنا لیا آپ لوگوں نے، کہاں جواب دیں گے؟ اسلام کے چہرے کو کیوں مسخ کر رہے ہیں؟ اسلام تابندہ تھا اور تابندہ رہے گا، یہ منور تھا اور منور رہے گا۔ ایسے فاسق و فاجر جو آئیں گے وہ خود مٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نہ مال تمہیں بچائے گا، نہ تمہاری اولاد، اور نہ تمہاری قوت و طاقت تمہیں بچا سکے گی جب اللہ کا عذاب آئے۔ خدارا ان چیزوں کو ختم کیجئے۔ اور میں حکومتی لیول پہ یہ اپنی قرارداد بھیجتا ہوں کہ درباروں پہ یہ جو سسٹم ہے باقاعدہ ایک نظام بنائے، وہاں پر بند کریں یہ سسٹم سارے۔ عورتیں دھڑا دھڑ وہاں پہ جا رہی ہیں، عورتوں کا کیا کام ہے درباروں پہ جانا؟ پیروں کے پاس پاؤں میں جا کے بیٹھ جانا، پردے میں بیٹھے دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، بیعت ہو، جو بھی قرآن و سنت سیکھنا ہے وہ پردے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں۔ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے نا، چھوٹی سی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ قرآن سے رجوع کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہماری رسی بھی گم ہو جائے گی ہم قرآن سے رجوع کریں گے۔ تو صحابہ سے بڑا عظمت والا شان والا کون ہے؟ اور انہوں نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے۔ ادھر سے جو ہے نا جی فیض حاصل کر رہے ہیں پیر سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ، وضو کے فرائض ہی نہیں پتہ، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کی خبر ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجلس اختیار کرو جو نیک ہیں، صالح ہیں، شریعت کو اترنے والے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، خواہ وہ سندھ میں ہیں، کراچی میں ہیں، ملتان میں ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیکوں کی مجلس اختیار کرو، ان سے جا کے علم دین حاصل کرو، ان کو قرآن سناؤ، ان سے قرآن سیکھو۔
منع نہیں ہے، لیکن یہ دم، درود، استخارے، جنات، بھوت، چڑیلیں، یہ چکروں سے نکل آؤ مسلمانوں. تمہارے پاس سب سے بڑا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول